اچھی سوچ، پختہ عزم۔ سامعین کرام، پروگرام کی تازہ خیز پیش خدمت ہے۔ سامعین، ہر شخص دنیا میں ایسی شخصیت کی چاہ رکھتا ہے جو سماج میں اسے دوسروں میں قابل عزت مقام دلائے۔ وہ چاہتا ہے کہ نہ صرف اس کی شخصیت لامثال ہو بلکہ اس کے کارنامے بھی طویل عرصے تک یاد کیے جائیں، مگر دنیا میں بہت کم لوگ اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ انسان کی شخصیت کی تشکیل میں بہت سی چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے جن کی جانب توجہ مبذول کرنے سے ہی ایک اچھی اور مثالی شخصیت تشکیل پا سکتی ہے۔ اگر ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دی جائے تو اچھی اور مثالی شخصیت کے بجائے قابل نفرت شخصیت کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ آج انسانی معاشرے میں قابل عزت شخصیت کے مقصد کے حصول کے لیے نہ صرف عام آدمی جدوجہد کر رہا ہے بلکہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز، آفیسرز، سیاستداں اور مختلف شعبے ہائے زندگی سے وابستہ افراد اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے کوششوں میں جٹے ہوئے ہیں۔ قابل عزت شخصیت سے ہماری مراد ایک ایسی شخصیت سے ہے جو دوسروں کے لیے نمونۂ راہ ہو۔ شخصیت کی تشکیل میں جن چیزوں کا اہم کردار ہوتا ہے ان میں انسان کی سوچ، رویہ، ارادہ، اخلاق، کردار، برتاؤ، خود اعتمادی، عزم اور استقلال، محنت، صبر و تحمل، مادہ برداشت اہم ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مثبت انداز میں اپنے اندر جذب کرنے کے بعد ایک ایسی شخصیت تشکیل پاتی ہے جس پر انسانی معاشرہ رشک کرتا ہے۔ جس طرح سے اچھی شخصیت کی خواہش ہر کوئی رکھتا ہے، ایسے ہی زندگی میں ہر لمحہ ترقی کی منازل کو طے کرنا بھی انسانی نفس کا تقاضا ہے۔ جو شخص ایک مثالی شخصیت کی تشکیل کے پہلوؤں پر کاربند ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اسے زندگی میں تسلسل کے ساتھ ترقی کی منازل طے کرنے کا راز بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جن پہلوؤں کو عملی زندگی میں ڈھال کر بہتر شخصیت کی تشکیل عمل میں آتی ہے، انہی پہلوؤں اور چیزوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی میں کوئی بھی شخص ترقی کی زینوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ مثالی شخصیت کی تشکیل اور تسلسل کے ساتھ ترقی حاصل کرنے کے لیے ہم نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان میں سب سے بنیادی چیز ایٹیٹیوڈ یعنی رویہ، برتاؤ، نظریہ ہے، جو کہ نہ صرف مثالی شخصیت کی تعمیر میں کلیدی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سامعین، ویسے تو ہر کام کو اس کی انتہا تک پہنچانا ہی کامیابی ہے، لیکن کوئی بھی کام ایک دم سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے لیے آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام نہ انتہائی تیز رفتاری سے ہو سکتا ہے اور نہ بالکل سست روی سے۔ اسی طرح ہر وقت مسجد میں پڑے رہنے یا اعتکاف میں بیٹھے رہنے یا صرف دعائیں مانگنے اور عمل نہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے عمل، کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سارا دن کام میں لگے رہنے سے اور آرام نہ کرنے سے بھی انسان کبھی خوش نہیں رہتا۔ ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے اور آرام کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ ہر وقت کام میں لگا رہے، اس طرح وہ جلد بیمار ہو جائے گا اور پھر کام سے بالکل ہی جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ انسان ہر وقت سوتا ہی رہے اور آرام ہی کرتا رہے، اس طرح تو وہ سست ہو جائے گا اور بیمار بھی ہوگا۔ اسی لیے کام اور آرام کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آدمی بہت زیادہ کھانا کھا لے گا تو اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور بیمار بھی ہوگا۔ اگر وہ بہت تھوڑا کھائے گا تو کمزور ہوگا، شاید بیمار بھی۔ اس لیے کھانے پینے میں اعتدال بے حد ضروری ہے۔ نہ بہت زیادہ کھائے اور نہ بہت کم، تاکہ صحت بھی ٹھیک رہے اور جسم بھی نہ بہت موٹا ہو جائے اور نہ بہت ہی کمزور۔ اس لیے اعتدال میں رہنا بہت ضروری ہے۔
ویسے تو قناعت، صبر و شکر، محنت، کوشش، عفو درگزر، رواداری، کفایت شعاری، صدقات، خیرات، عبادات وغیرہ اور رفاہ عامہ کے کام بہت اچھے اور ثواب کا موجب ہیں، لیکن یہ ہر کام میں اعتدال ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی قناعت، عبادات، صبر و شکر، محنت اور کوشش کرتا کرتا تھک جائے اور کہیں کا نہ رہے اور اس سے کچھ حاصل نہ ہو۔ عفو درگزر، رواداری کرتا رہے اور لوگ اس کے سر پر سوار ہو جائیں۔ کفایت شعاری اور صدقات و خیرات کرتا رہے اور خود کنگال ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہر کام اعتدال کے ساتھ یعنی مناسب حد تک کرنا ہونا چاہیے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہبی رہنماؤں کی باتوں پر چلے، اپنے ضمیر اور عقل سے بھی کام لے۔ وہ عبادات بھی کرے اور آرام بھی کرے، وہ کمائے بھی صحیح اور کھائے بھی صحیح، وہ خرچ بھی کرے اور کچھ بچت بھی کرے، نہ فضول خرچ بنے اور نہ ہی پورا ہی طرح سے کنجوس ہی ہو جائے۔ وہ روزے بھی رکھے اور ماہ رمضان کے بعد چھوڑے بھی صحیح، وہ اعتکاف میں بھی بیٹھے اور آزاد بھی رہے، وہ شادی بیاہ بھی کرے اور دنیا سے بے رغبت بھی نہ رہے، وہ علم بھی حاصل کرے اور اپنی عقل سے مدد بھی لے۔ یعنی زندگی کا ہر کام ضروری ہے، لیکن ہر کام ایک مناسب حد کے اندر ہونا چاہیے۔ اپنے اصولوں کو نہ چھوڑا جائے اور دوسروں کو گھٹیا، برا اور بیوقوف نہ کہا جائے۔ اچھی صحبت میں بیٹھا جائے، اچھی باتوں کو سنا جائے اور ہر اچھی بات کو قبول کیا جانا چاہیے، کہنے والا کوئی غیر ہی ہو، کوئی بچہ یا پاگل بھی ہو، کیونکہ ہر ایک کے منہ سے کوئی نہ کوئی اچھی بات نکل جاتی ہے۔ اچھی بات کو قبول کیا جائے اور اس پر جہاں تک ہو سکے عمل کیا جائے۔ اپنی جان کو زیادہ تنگی اور محنت میں نہ ڈالا جائے، نہ جلدی کی جائے اور نہ سستی کے وقت فضول باتوں یا سونے میں یا بیکار رہنے میں ضائع ہو جائے، اور نتیجہ نہ بڑھاپے کے لیے کچھ بنے اور نہ آخرت کے لیے۔ زندگی غنیمت ہے، دنیا اور آخرت کی کھیتی ہے، وقت سے فائدہ اٹھانا بے حد ضروری ہے۔ حج امیر آدمی کے لیے زندگی میں صرف ایک دفعہ کرنا فرض ہے۔ بار بار حج کرنے سے تو بہتر ہے کہ وہی پیسے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں کو دے دیے جائیں اور ماں باپ کی خدمت کی جائے، اس سے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح رفاع عامہ کے کام میں بھی موجب ثواب و نیکی ہے۔ ہمیشہ کنویں کے مینڈک کی طرح ایک ہی جگہ پڑے رہنا بھی ٹھیک نہیں، تھوڑا سا سیر سپاٹا بھی کر لینا چاہیے، اس سے اللہ کی قدرت اور مناظر قدرت نظر آئیں گے۔ واک کرنے سے صحت بھی ٹھیک اور جسم بھی سمارٹ رہتا ہے۔ زکوٰۃ و قربانی دینے سے مال کی محنت بھی ختم ہو جاتی ہے اور دوسروں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے دوسروں کی بھوک پیاس اور خدا کی نعمتوں کا بھی احساس ہوتا ہے، جسمانی صحت اور معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کی خدا سے لاپرواہی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا خدا سے تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر وقت مسجد میں رہنے سے روزمرہ کے کاموں میں حرج ہوتا ہے، اس لیے 5 وقت نماز بھی پڑھنی چاہیے اور باقی وقت اپنی تعلیم، حلال روزی اور دوسرے زندگی کے ضروری کاموں میں صرف کرنے چاہیے۔ ہر کام کرنے چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اعتدال پر چلنے والا آدمی کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ بڑوں کے لیے لازم ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں بھی صحیح اور ان کو آزادی سے کام بھی کرنے دیں، انہیں دینی علم بھی سکھائیں اور دنیا بھی و زندگی کے مثبت پہلو بھی مد نظر رکھیں اور منفی پہلو بھی، تاکہ وہ زمینی حقائق کے مطابق صحیح فیصلے کر سکیں۔ نہ کسی سے زیادہ دوستی کریں وہ تمہارے راز آؤٹ کر دیں، اور نہ کسی سے زیادہ دشمنی کریں کہ اسے اپنے قریب بھی نہ آنے دو۔ اس لیے عقل مندی سے اعتدال کی راہ اپناؤ۔ دنیاوی زندگی بھی دینی ہدایات کی روشنی میں گزارنی چاہیے اور دینی کام بھی دنیاوی حالات کے مطابق کرنے چاہیے، تاکہ ہر لحاظ سے ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ سامعین، زندگی کو خوبصورت بنانا ہر انسان کا بنیادی فرض ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ضروری باتوں کا خیال رکھا جائے تو یہ کام نہایت آسان ہو جاتا ہے، اور ان چند باتوں پر عمل کر کے ہی ہم اپنی زندگی کو کامیابی سے گزار سکتے ہیں۔
مثلاً غور و فکر، کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے سوچ وچار کر لینا بہت سی لغزشوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ طویل غور و فکر منصوبوں کے نتائج کو اچھا کر دیتی ہے۔ تنہائی، یہ ہماری زندگی میں ایک موڑ لے کر آتی ہے جس میں انسان اپنا احتساب کرتا ہے۔ خاموشی، دانا آدمی کی علامت ہے کہ وہ کم بولتا ہے اور زیادہ سنتا ہے۔ خاموشی امن کی ضامن ہے کیونکہ کم بولنا عیوب کو چھپائے رکھتا ہے اور گناہوں کو کم کرتا ہے۔ محنت، کامیابی صرف اس کے مقدر میں آتی ہے جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دے۔ یہ محنت ہی ہے جس سے کامیابی اور کامرانی آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو کر ایک مختصر سی زندگی کو صدیوں تک یادگار بنا سکتی ہے۔ خود اعتمادی، کامیابی کا سب سے بڑا راز خود اعتمادی ہے کیونکہ شوق اور اعتماد انسان کو کامیابی سے محروم نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسی شمع ہے جو اندھیرے راستوں میں سیدھی سمت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ امید، ایک سکون بخش وادی ہے جو اپنے دامن میں پناہ دے کر گہرے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے، اور یہی کامیابی کا دوسرا نام ہے۔ عزت کرنے سے غیر لوگ بھی اپنے بن جاتے ہیں اور پسماندہ طبقات میں بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور یوں انسانیت کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے اور میٹھی زبان اس کو بہت زیادہ دشمنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ میانہ روی، یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اپنی غذا کم کر دو، امراض خود بخود کم ہو جائیں گے۔ باتیں کم کرو گے تو ملامت سے بچے رہو گے۔ غصہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی مانند ہے جو اسے تحمل سے پی گیا، گویا اس نے یہ آگ بجھا ڈالی، اور جو اپنے آپ پر ضبط نہ کر سکا وہ پہلے تو خود اس میں جلتا ہے، پھر دوسروں کو اس کی نظر کر دیتا ہے۔ علم دلوں کی تنہائی کا ساتھی ہے، اندھوں کے لیے بینائی اور پیاسوں کے لیے پانی کی طرح ہے۔ ان سب سے بڑھ کر علم کی طلب عبادت ہے۔ سامعین، اب وقت اجازت نہیں دیتا تو اسی پر بس کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک محمد رضی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات